ادنا سی مثال میں یعنی مختصراً تاکہ بات سمجھ آ جائے، جیسے آج کل تقلید کا جھگڑا ہے کہ کیا ائمہ کی تقلید کرنی چاہیے یا تقلید نہیں کرنی چاہیے، ایک ذہن بن چکا ہے۔ اب جن لوگوں کے ذہن میں عدم تقلید ہے کہ جی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو اب قرآن پاک میں جتنی آیات آئی ہوئی ہیں نا کفار کے بارے میں کہ انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی تقلید کی اور گمراہ ہو گئے، وہی آیتیں وہ مسلمانوں پہ بھی لگا دیں گے کہ دیکھو جی وہ بھی تو باپ دادے کے کہنے پہ چلتے تھے نا، ان کی تقلید کرتے تھے، نبی کی بات نہیں مانی تھی، اور یہ لوگ بھی پیغمبر کی بات نہیں مانتے اور اپنے اماموں کی بات مان رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے خلط مبحث کہ بھئی جو آیات کفار کے لیے اتری ہیں خدا کے لیے ان کو کافروں کے لیے رہنے دو، جو آیات کا تعلق مسلمانوں سے ہے ان کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرو۔ اور کون عقل کا اندھا ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے باپ دادے کی تقلید کرے اور پھر وہ مسلمان بھی کہلائے؟ یا آج بھی کون دنیا میں ایسا عقل کا اندھا پیدا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ بھئی حضور کی حدیث مبارک تو یہ ہے لیکن میں حدیث نہیں مانتا اور میں اس امام کے قول کو مانتا ہوں؟ ایسا بے وقوف دنیا میں کون پیدا ہوا ہے؟ وہ کافروں کی تقلید انا وجدنا آباءنا علی امۃ، یا انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ تو وہ کفر کی بات ہے، کفر و اسلام کی بات ہے، اللہ کے بندے وہ الگ چیز ہے۔ اسلام کے مسائل میں اچھا جو چیزیں ابھی مثلا اہدنا الصراط المستقیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اب جو ماننے والے تھے ان نے پھر یہ ساری آیتیں اپنے حق میں استعمال کر لیں۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ جب ایک مسئلہ قرآن میں یا فرمان رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں منصوص ہے، اس میں کسی کو کسی چیز کی بعض کی دلائل کی کسی امام کے قول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آج بھی دیکھ لیں کہ مغرب کی نماز آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں اور عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، کبھی کسی امام نے کہا ہے کہ مغرب کی 4 پڑھ لو اور عشاء کی رات 3 پڑھ لینا؟ کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے؟ کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے کہ نمازیں 5 یعنی 6 ہیں؟ کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے ائمہ کے نزدیک حج اس دفعہ عرفات میں نہیں ہوگا مزدلفہ میں ہوگا کہ فلاں امام یوں کہتا ہے؟ تو اللہ کے بندے وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن مسائل میں اس سے حد کیا ان مسائل پر قرآن روشنی کی قرآن و سنت کی روشنی میں، اب ان سے مسائل ہم نے لینے ہیں۔ تو اگر تو ایک آدمی اتنا بڑا عالم ہے کہ ائمہ اربعہ کے دلائل موجود ہیں اس کے پاس، اس کا قرآن و حدیث کے تمام ذخیرے پہ نظر ہے، ناسخ و منسوخ پہ نظر ہے، متعارض احادیث پہ نظر ہے، وصیت و سقم اور کسی کا ضعف اور کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اس نے تمام کتابیں جو موضوعات پہ لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھ لی ہیں، تمام کتابیں جو ثقات پہ لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھ لی ہیں، اور اسباب نزول پر بھی اس کی نظر ہے کہ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری اور کس حالت میں اتری تھی، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیوں تقلید کرے؟ اب ایک آدمی یہ کہے کہ چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے میں نہیں کروں گا، تو ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے مضمون کا ڈاکٹر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ فاتحہ کا ترجمہ بھی جانتا ہو۔ اتنے بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ انشاءاللہ کل ان سے پوچھ لیجئے گا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ کل ذرا ایک سوال لکھ کے آپ ڈاکٹروں کو بطور محبت دے دیجئے گا، یہ اعتراض نہیں، اور سب کو کہیں کہ مہربانی کر کے جو آپ سمجھتے ہو ذرا تعریف ہو جی لکھ دیں اس کی، اور شام کو وہ پرچے جمع کر کے دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کیا کیا وہاں مسائل کا انبار نکلتا ہے اور کتنی روشنی ہوتی ہے اس میں۔ یہ کل آپ ایک تجربہ کر لیں، ایک اسپتال میں جو 4 ڈاکٹر کٹے ہیں دوست، کسی ناواقف کو نہ چھیڑیں تاکہ پھر فتنہ نہ بنے۔ مقصد تو اصلاح ہے نا، کسی کی اصلاح کرنا مقصد ہے، کسی پہ طنز یا اعتراض تو نہیں۔ کسی ناواقف کو آپ کہیں گے وہ کہیں گے اعتراض کر رہا ہے میرے اوپر، یہ میری توہین کرنا چاہتا ہے، یا یار یہ اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے اسلام کا اور ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب دوست ہوں گے تو وہ برا نہیں منائے گا۔ آپ اسے کہیں گے جی اسلام اور ایمان کے فرق پہ آپ مہربانی کر کے ذرا نوٹ لکھ دیں کہ آپ کیا تھا، اسلام کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اور جب چاروں لکھ لیں پھر اس کو پڑھیں، پھر مجھے بتانا کہ کیا کیا رپورٹ آئی۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا میرے عزیز۔ اسی لیے اب آپ سمجھیں کہ صحابہ کے موضوع پر بھی ایک بات کو رکھیں کہ ایک تو صحابہ کے دشمن ہیں کفار، وہ الگ مباحث ہے، ایک
صحابہ کے دشمن ہیں. کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، سب سے پہلے آپ نے اعلان توحید فرمایا ہے. تو جو لوگ ایمان لے آئے حضور کے صحابہ بنے سابقون میں آئے، تو اب سب سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ. ایک ان کی مخالفت ہے. اسی طرح جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، تو مدینے میں آ کر صحابہ کی دشمنی کرنے والے لوگ کون تھے؟ منافق اور اسی طرح کافر. ان کی مخالفت جو ہے وہ کفر و اسلام کے مقابلے پر ہے. بات کو سمجھیں، کیونکہ آج کل تو ہم لفظی جنگوں میں پڑ گئے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. صرف لفظی جنگوں میں، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کرے. کوئی آدمی کہہ دے دیکھو جی یہ تو کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں، یہ تو مسلمان نہیں حنفی ہے. حد ہو گئی. حالانکہ میرے بھائی ایک اصول ہوتا ہے کہ مثلا آپ اگر کافر کھڑے ہوں 10 15 20، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی ہے، ان میں آپ کھڑے ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، کیونکہ اب کفر کے مقابلے پر سوال ہو رہا ہے. اگر مسلمانوں میں ہم بیٹھے ہوں اور میں پوچھوں گا جی آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے جی میں انڈین ہوں یا میں پاکستانی ہوں. تو اب آپ نے جب کہا کہ میں انڈین ہوں یا پاکستان، مسلمان نہیں ہوئے. اور اگر آپ خود انڈیا یا پاکستان میں کھڑے ہوں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں، آپ کہیں گے میں پٹھان ہوں، آپ کہیں گے میں راجپوت ہوں، میں مغل ہوں، میں سید ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ انڈین نہیں رہے. اور اگر آپ اسی محلے میں کھڑے ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے جی میں فلاں کا بیٹا ہوں بھائی. تو اب آپ اس کا مطلب ہے کہ مغل نہیں رہے، سید نہیں رہے، پٹھان نہیں رہے، اب تو بیٹے بن گئے. اللہ کے بندے، جب بات سمجھانی ہوتی ہے تو جب دور ہوں گے تو بڑی نسبت کا اظہار ہوگا، جب سوال قریب آتا جائے گا تو چھوٹی نسبت کا اظہار ہوگا. جب کفر کے مقابلے پہ پوچھا جائے گا ہم کہیں گے مسلمان ہیں، متبع سنت محمد مصطفیٰ ہیں. اور اچھا جی اور کہیں گے آپ اہل سنت والجماعت ہیں. اب اس کا مطلب ہے اہل سنت والجماعت کہنے سے آپ پچھلا سوال ختم ہو گیا مسلمان والا. پھر کوئی پوچھے گا کہ جی اچھا آپ کے فقہ کا، آپ کہیں گے میں حنفی ہوں، وہ کہے گا انڈونیشیا کا کوئی ہوگا، وہ کہے گا میں شافی ہوں. اور مصر کا کوئی ہوگا، وہ کہے گا میں شافی ہوں. مدینہ منورہ میں کوئی ہوگا، وہ کہے گا میں مالکی ہوں. مکہ میں ہوگا، وہ کہے گا میں حنبلی ہوں. جس کا معنی یہ تو نہیں کہ اگر حنبلی کہہ دیا تو اہل سنت سے نکل گئے، اور اہل سنت جب کہہ دیا تو اسلام سے نکل گئے. یہ تو تقریب ہوتی ہے کہ جو ہم قریب جاتے جائیں گے تو سوال جو ہے اور زیادہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک خلط مبحث ہوتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا یہ شافی ہے، کسی نے کہہ دیا یہ حنفی ہے. کہا دیکھو جی یہ تو شافی حنفی ہے نا. عجیب بات ہے. دیکھو جی اللہ کے نبی کو چھوڑ کے یہ شافی ہے. ہاں دیکھو جی کمال ہے، اللہ کے نبی کو، قرآن کو، حدیث کو چھوڑ کے یہ حنفی بن گئے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کیا احناف ہوں یا شوافی ہو قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ اللہ نہ کرے. کون ایسا دنیا میں آدمی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو اور حدیث رسول کے انکار کر کے مقابلے پہ کسی دوسرے بندے کے قول کو لے لے؟ اسی طرح آپ سمجھیں کہ ابو جہل کی مخالفت جو ہے بلال سے وہ الگ ہے، وہ کفر و اسلام کی جنگ ہے. وہ تو نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین پہ ہیں. ابو جہل سمجھتا تھا ہم دین پہ ہیں، ابو لہب سمجھتا تھا ہم دین پہ ہیں. اس لیے جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے لیے جب ابو جہل لشکر لے کے نکلا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا. اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی. اس نے کہا اللہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہم میں سے جو جماعت حق پہ ہونا اس کی مدد کر اور اس کو کامیاب کر، اور ہم دو میں سے جو اعلیٰ ہو اس کی مدد کر، اور ہم دو میں سے جو زیادہ عزت والے ہوں ان کی مدد کر. خود دعا مانگے جا رہا ہے. کیوں؟ اس کو کیا یقین تھا کہ حق والے حضور پاک ہیں، حضور کے لیے دعا کر رہا تھا. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حق والے ہیں، مسلمان غلطی پہ ہیں. ہم لوگ تو بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، مکے میں رہتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی. جب سے حضور پاک ہے ان نے تو لڑائی پیدا کر دی ہے. جیسے آپ آج بھی اپنے ملک میں جائیں نا جی، انڈو پاک میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں، تو کوئی آدمی وہاں چلا جائے توحید کی بات کرے، سنت کی بات کرے، قرآن و حدیث کی بات کرے، صحابہ کی بات کرے، تو وہ کہتے ہوتے ہیں جی بس یہ جب سے وہابی آئے نا، مولوی پیدا ہوئے نا، یہ اسی دن سے حضرت لڑائی ہے. ہمارے باپ دادا سب کٹے ہوتے تھے، شیعہ سنی آپ سب کٹے نمازیں پڑھتے تھے.
ہم ایک دوسرے کے نکاحوں میں، شادیوں میں، کھانوں میں جاتی ہے. جب سے یہ مولوی ہیں نا انہوں نے آگے عذاب پیدا کیا. او جی ہمارا تو کوئی فرق ہی نہیں تھا آپس میں جناب. ہاں جی بالکل ہم تو مانتے ہیں آپ کا تو ہندوؤں سے فرق نہیں تھا، ہم کیا انکار کرتے ہیں. ہم تو بالکل مانتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں پہ ان کی ثقافت کا غلبہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو عائشہ کے بجائے عشا بن گئی لڑکیاں. کتنے لوگ ہیں آپ کے مسلمان ان کے گھر میں بیوی جو ہے وہ ہندو ہے. یہ اچھا مسلمان ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں. اور کتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ ان کے گھر میں ہندو لڑکی ہیں اور بڑے آرام سے. دیکھو وہ تو اکٹھے رہ رہے ہیں نا. اب جو فتوا دے گا مولوی اس کو کہ بھی کسی ہندو لڑکی کا مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو نکالو گھر. جو کہے گا دیکھو اسی مولوی نے لڑایا ہے نا، ہم تو اکٹھے رہ رہے تھے، ہمارا گھر آباد تھا، بچے ہو رہے تھے، جب سے مولوی آئے اسی نے جھگڑا کرایا. آپ اگر ایک جگہ رہتے ہوں اور سارے یہ تاش بھی کٹھے کھیلتے ہوں، کیرم بھی کٹھا کھیلتے ہوں، لڈو بھی کٹھا کھیلتے ہوں، شام کو جناب بیچ پہ بھی کٹھے جاتے ہوں ماشاءاللہ، باقی نظارے بھی کٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہوں، اور ایک مولوی آگے کہے نماز پڑھو یار یہ بند کر کے دیکھیں مولوی نے آگے شرارت کی. ہم تو ہمیشہ کٹھے رہتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا. جب سے یہ مولوی آئے ہیں نا انہوں نے آگے سارا تماشا بنا دیا. اب بھی دنیا یہی کہتی ہے کہ مولویوں نے آگے شیعہ سنی کو لڑا دیا ہے. اللہ کے بندے مولوی نہیں لڑا تھا، یہ یاد رکھ لو. پورے علاقوں پہ نظر رکھو. کرکٹ میں بھی تم خود لڑتے ہو، ہاکی میں بھی تم خود لڑتے ہو، بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، ریچھ بھی تم لڑاتے ہو، کتے بھی تم لڑاتے ہو، مولوی نہیں لڑاتے. تو وہ جب ایک چھوٹے سے پرندے کو لڑانے پہ تیار نہیں تو بندے کو کیوں لڑائیں؟ کوئی عقل کی بات کریں. آخر اصل وجہ کیا ہے کہ مولوی کا جرم اتنا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ بتاتا ہے کہ بھئی مسئلہ شریعت کا یہ ہے. اب اس مسئلے کے بتانے کے بعد جو قدرتاً فطرتاً ایک عمل ہوگا کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، باپ مسلمان ہو گیا بیٹا کافر ہے، بیوی مسلمان ہو گئی شوہر کافر ہے، شوہر مسلمان ہو گیا بیوی کافر ہے. کہا دیکھو جی حضور جب سے آپ آئے نا فرقت بین اولادنا و آبائنا، آپ نے آگے ہمارے درمیان میں ساری لڑائیاں پیدا کر دی ہیں. وصفات احلامنا وصفات احلام آبائنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب سے آئے آپ کہتے ہیں ہمارے دادا بھی پاگل تھے، پردادا بھی پاگل، وہ سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے. آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے. غلط ہے اس کا معنی ہے ہمارا باپ بھی غلط تھا، دادا بھی غلط تھا، پردادا بھی غلط تھا، صرف آپ صحیح آئے ہیں. اس لیے وہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو بات کو سمجھیں کہ صحابہ سے ان کی جو دشمنی ہے وہ کفر و اسلام کی دشمنی ہے. صحابہ اسلام والے ہیں، توحید والے ہیں، نبی کی نبوت ماننے والے ہیں، اور کفار شرک والے ہیں، منکر انبیاء ہیں اور منکر قرآن ہیں، منکر وحی ہیں. اس لیے وہ صحابہ کے دشمن ہیں.